اچھا یہ بتائیے آپ کی یہ دو بیٹیاں ماشاءاللہ؟ نہیں میرے 4 بچے ہیں، بڑا بیٹا ہے، اس کے بعد 2 بیٹیاں، پھر تیسری چھوٹی ابھی۔ اچھا وہ چھوٹی کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال۔ اچھا چھوٹی بچی ہے وہ تو کاکی ہے ابھی، اس کی بھی فی الحال شادی کا موڈ نہیں ہے؟ نہیں جی، کیوں جی؟ ابھی وہ پڑھ رہی ہے نا، کیا پڑھ رہی ہے وہ؟ کالج جاتی ہے۔ ہم تو یہ 18 سال کے بھی خلاف ہیں، 18 سال کا قانون غلط بن گیا ہے، اس پہ یوٹرن لینے کی ضرورت ہے، اور آپ 20 سال کے بعد بھی شادی کرنے کے فی الحال موڈ میں نہیں ہے۔ نہیں وہ بات نہیں ہے کہ ایک ہی بھائی ہے نا، تو اس سے نہیں کرنا، تو اس کی شادی بقرہ عید پہ ہوئی تھی، سال ہو گیا، اس وجہ سے وہ کہتا میرے پاس گنجائش نہیں ہے، 2 کا پہلے کر دیتے پھر تیسری کا کر دیں گے۔ اس بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی اس پہ مختلف فنکشنوں میں تقریباً کل کتنے خرچے ہوئے تھے؟ نہیں پتا بھائی، خود ہی اس نے کیا، مجھے انہوں نے بھی ڈالا۔ کوئی اندازاً تو تھوڑا بہت اندازہ تو ہوگا نا، 5 لاکھ 10 زیادہ تو 25 تو لگ ہی گیا تھا۔ 20-25 لاکھ لگ گئے جی۔ اب آپ نے ان بیٹیوں کی شادیوں پر کتنا خرچہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ کوئی ہمت بنائی ہوئی ہے؟ کیا ارادہ ہے، پروگرام ہے؟ جی ابھی تو بالکل جیب خالی، بیٹا بتائے گا تو پھر ہی ہے۔ نہیں بیٹے میرے پاس اتنے پیسے۔ جی بیٹے کا کیا جو کرنا بیٹے نے۔ کیا کاروبار کیا بیٹے کا؟ بیٹا دبئی ہوتا، کیا کرتا ہے وہاں پر؟ یہ ٹاول کو سگنل دیتا ہے۔ انکم یہ فون پہ جو ٹاور ہو، ماہانہ انکم کتنی ہے اس کی؟ نہیں مجھے نہیں بتاتا، نہیں بتاتا؟ بس وہ کہتا خرچہ لو جی، اور چپ کر خرچہ لو بس، کیا کچھ۔ اچھا جی، اچھا ایسا ہے کہ اگر ہم آپ کی بیٹیوں کی شادی کے 3 نقطے اڑا دیے جائے کیا بن جاتا ہے؟ شادی کے 3 نقطے اڑا دیں تو کیا بنتا ہے؟ شادی۔ تو ہم آپ کی ان پیاری بیٹیوں کی شادی نہیں بلکہ شادی کریں گے انشاءاللہ جی۔ تو شادی کرنی ہے یا شادی کرنی ہے؟ انہوں نے سادگی۔ شادی کرنی، تو سادگی میں برکت ہے نا، سادگی میں برکت ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں آپ کا تو بیٹا دبئی گیا ہوا ہے، آپ کا بیٹا دبئی گیا ہوا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو برکت دی ہوئی ہے، وہ ماشاءاللہ جیسے 20-25 لاکھ روپے اس نے اپنی شادی پہ لگائے، 20-20 لاکھ ان کی شادی پہ بھی لگا سکتا ہے۔ اور لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا بیٹا دبئی میں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی دیکھا دیکھی ان کے لیے بھی پھر 20-20 لاکھ روپے جمع کرنا پڑے گا انہیں، اور مہنگائی ہو رہی ہے مزید ان کے 25-30 لاکھ روپے جمع کرنا پڑے گا انہیں، اور اس کے لیے انہیں کسی سے رشوت لینی پڑے، کوئی چوری کرنے پڑے، کوئی ڈاکہ ڈالنا پڑے، کوئی اور کوئی حرام طریقہ اختیار کرنا پڑے، اس کا گناہ بھی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ یعنی دھوم دھام والی شادی کو رواج دیا۔ دھوم دھام والی شادی ہندوانہ مزاج ہے، اور سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، حدیث پاک میں ہے ان البذاذۃ من الایمان، کہ جو سادگی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ بیٹا بھی کہتا تھا میں نے مسجد میں کرنی ہے، تو اس کی جو بیوی تھی وہ کہتی میں نے نہیں مسجد میں کرنی، میں نے مال میں کرنی، پھر اس نے ہال میں کی تھی۔ اچھا جی، تو بیویوں کی ماننی چاہیے، اللہ رسول کی نہیں ماننی، بیوی کی ماننی۔ بس پھر وہ بیویاں ڈاڈی ہوتی ہیں نا، ماں پیچھے ہو جاتی ہے، بیویاں آگے ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کی یہ جو بیٹیاں ہیں یہ تو آپ کے ہاتھ میں، یہ بھی بھائی کے رحم و کرم پہ ہیں، اور آپ کی بھابھی کے اپنی بھابھی کے رحم و کرم پہ ہیں؟ نہیں بھائی، ابھی اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے یا میاں کے پاس ہوتی ہے، ہم اکیلے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ بیٹا آپ کو کتنا خرچہ دے رہا ہے ماہانہ؟ 30,000 روپے۔ کتنا؟ 30,000۔ اور گھر اپنا ہے ماشاءاللہ؟ 2.5 مرلے۔ گھر اپنا ہے 2.5 مرلے کا۔ اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو یعنی کھانے کا خرچہ بھی اسی میں، دودھ کا بل بھی اسی میں، بجلی گیس کا بل بھی اسی میں؟ جی بجلی کا وہ دیتا ہے، گیس کا ہم دیتے، کسی سے لی ہوئی ہے۔ اچھا ادھر گیس نہیں ہے، کسی سے لی ہوئی ہے تو وہ میں دیتی ہوں، گھر کا خرچہ بھی وہ اسی 30 میں ہی ہے۔ اچھا، باقی بجلی وغیرہ کا وہ دیتا ہے جی۔ اس میں آپ کو جو ہے وہ یعنی عام اب دیکھیں نا جی، 25 لاکھ کافی روپے، مشکل 25 لاکھ مشکل ہوتی ہے اپنی مجھے۔ شادی پہ لگانا وہ اتنا ضروری نہیں تھا، اب اس وقت آپ کو مستقل میانہ روی سے چلانا وہ زیادہ ضروری تھا۔ آپ کا کم از کم 50,000 60,000 ہونا چاہیے کم از کم، تاکہ آپ کا گھر کا نظام اچھے انداز سے چلے اور آسانی سے بچوں کو کھانے پینے کو کچھ ملے۔ تو آپ کے گھر میں کوئی بیٹیاں کوئی جاب وغیرہ بھی کر رہی ہیں؟ کیا کریں گے؟ آواز کٹ گئی۔ بیٹیاں جاب کر رہی ہیں کوئی؟ نہیں جی، تینوں گھر ہے۔ تیسری بھی گھر میں ہے جو 20 سال والی ہے؟ تینوں گھر، 20 سال والی پہلے ٹیوشن پڑھاتی تھی، ادھر کوئی فیس نہیں دیتے صحیح کو، 500 کوئی 200، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، تو اب آپ کی جو ہے نا، دیکھیں وہ آپ کو ویسے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ 20-25 لاکھ روپے شادی پہ لگا اور وہ 2 دن کے لیے بادشاہ بن کے ساری دنیا کو دکھا دیا، اب مستقل پریشانی اور ذلت اٹھا رہے ہیں، تو وہ ٹھیک تھا؟ یہ اس میں سادگی سے شادی ہو جاتی اور اب آپ مستقل آسانی سے رہتے؟
مستقل آسانی یہ بہتر ہے یا 2 دن کے دولہا بن کے باقی مستقل ذلیل ہونا، مشقت برداشت کرنا، یہ بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ نہیں، یہ سادگی بہتر تھی، جو پیسے بعد میں بھی کام آ جاتے، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی. ہاں بالکل. اس ٹائم بھی ڈھونڈ رہے تھے بھائی چلو بچیوں کے ساتھ ہو جائے، تو اس کی بیوی کہتی نہیں یہ میرا دن ہے، بچیوں کو بعد میں کر لینا. بیوی کے ساتھ اتنے زیادہ رابطے کیوں آپ نے کروا دیے کہ وہ شادی سے پہلے حکم چلانے والی بن گئی ہے؟ کیوں ہوا ایسا؟ وہ ان کے ماں باپ ہی ایسے، انہوں نے خود ہی کر لیا سارا کچھ، ہم تو تھے ہی نہیں بیچ. بیٹا تھا ہم تو ولیمے والے دن بھی ہم جب لوگ کھاتے اٹھائے تھے تو ہم گئے. اچھا، اجنبیوں کی طرف؟ جی یعنی شروع سے ہی وہ حاوی ہو گئے. جی. چلیں اللہ پاک پارلر والے تھے نا، پارلر والے تھے تو بس ہمیں پتہ نہیں چلا. انہوں نے بچے کے ساتھ انہوں نے پہلے سے ہی رابطہ کر لیا تھا، تو بس انہوں نے پکا کر لیا بچے. اچھا چلیں اللہ پاک ہمارے خیر وہ ہمارا آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ذکر کا ٹکڑا ہے، تو ہم تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آپ کی بہو کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کو خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. لیکن یہ صرف ان کا قصور نہیں، یہ ہر گھر کا قصور ہے، ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہر گھر میں یہ چل رہا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں سنت زندہ ہو، سنت زندہ ہو. کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی سب سے سستی، سستی شادیاں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی کمی آ گئی. نعوذ باللہ. آئی ہے کمی؟ جی بالکل. میں کہہ رہا ہوں سستی شادی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ کم ہو گئی. نہیں، حضور کی شان کم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ سستی شادی کر کے حضور کی شان میں کمی آئی ہے، بڑھ گئی ہے؟ نہیں، کم پیسوں سے بڑھ گئی. ہاں حضور کی زیادہ پیسوں سے کم ہو. ہاں بالکل. جو سنت کے مطابق سادہ شادی ہوگی، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سادی ہونے کے باوجود حضور کی شان میں ذرہ کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اے میرے حبیب ہم آپ کی شان بلند کرتے رہیں گے، تو حضور کی شان بلند ہوتی رہے گی. تو جو آج بھی بلکہ قیامت تک، یعنی قیامت تک جو مرد عورتیں، جو فیملی والے سنت کے مطابق شادی کو شادی بنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، شادی کو رسم و رواج سے پاک کریں گے، مہندی کے خرچے، منگنی کے خرچے، فلاں خرچے، بارات کے لشکر کا حملہ آپ کے گھر پہ نہ ہو، تو یہ ان چیزوں کو قبول کریں گے، اللہ پاک ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائیں گے، اور اس میں اللہ پاک ان کو عزتوں سے، عظمتوں سے نوازیں گے، اور تا قیامت نسلیں وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیں گے، اور میاں بیوی کے آپس میں اللہ پاک محبتیں، الفتیں اور ایک دوسرے کی قدردانی پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ. سمجھ. تو آپ کی بیٹیاں سنت کے مطابق شادی کرنے کے لیے، شادی کو شادی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ جی بولو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ابھی آ جاتے. آپ بھی سادگی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، خوشی سے تیار ہیں یا پریشانی سے؟ چلے جی، چلے جی، اللہ پاک خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. دیکھو جو آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، اس قرآنی تعلیمات میں یہی ہے نا، سادگی اختیار کرنی چاہیے. اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ضرورت کے بغیر خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کہتے ہیں ضرورت کے بغیر خرچ کرنے کو، اور اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو. ضرورت 100 روپے میں پوری ہو سکتی ہے، وہاں 1000 روپے لگانا یہ اسراف ہے. اور جہاں بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا. اب مہندی کی رسم کی، میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم، روزہ ہے، رمضان ہے، میں 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مہندی کی رسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مہندی کی جو رسم ہوتی ہے اس کے بغیر بھی 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم شادی ہو سکتی ہے، اور بہت اچھی ہو سکتی ہے. میری ایک شادی اس طرح ہوئی کہ میں صرف 2 کلو چھوالے لے کے گیا، شادی کر کے لے آیا بغیر جہیز کے. ایک بیگ میں وہ اپنا سامان لائی تھی. الحمدللہ سے میرے 3 بچے ہو گئے، عبداللہ، عائشہ اور فاطمہ. عبداللہ الحمدللہ 25واں پارہ حفظ کر رہا ہے، عائشہ اور فاطمہ بھی چھوٹی بچیاں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. اس طرح کئی شادیاں اس طرح کروائیں، رشتہ دکھانے کے نکاح پڑھا کے ہے. کئی شادیاں اس طرح، کوئی مہندی نہیں، کوئی منگنی نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں. یعنی جب میں وہاں پہنچا تھا صرف نماز میں 5 منٹ باقی تھے، انہیں 5 منٹوں میں ہی ہم نے طے کیا کہ بھی نکاح پڑھنا ہے. اور 10 محرم یوم لیلۃ العاشورہ تھی، اگلے دن 10 محرم تھا، مغرب کے بعد 10 محرم شروع ہو جاتی. تو 10 محرم میں نکاح ہوا، 10 محرم میں اگلے دن وہیں، بلکہ اسی 10 محرم میں رات کو انہیں کے گھر میں رخصتی ہو گئی. اور اگلے دن 10 محرم میں، یعنی میں جب ان کو وہاں سے اٹک سے لاہور لایا، اور لاہور میں اسٹیشن پہ ایک چھوٹا سا اچھا ہوٹل ہے، اچھا کھانا ہوتا ہے، بڑا معیاری کھانا ہوتا ہے، لیکن ہوتا بہت سستا ہے. میرے خیال میں 200-300 روپے کا. اس کے ڈرائیور تھا، اس کے بھائی بھابھی تھے، اور یہ دلہن تھی، اور چوتھا میں تھا. تو ہم 5 لوگ تھے. میرا اپنا 10 محرم کا روزہ تھا، اور میں نے ان 3 لوگوں کو، 3 نہیں 4، ان 4 لوگوں کو میں نے ولیمے کے لیے سے کھانا کھلا دیا 200-400 روپے کا، مجھے اب یاد نہیں کتنے لگے. تو بس وہ گاڑی کا رینٹ دیا، یہ میرا خرچہ ہوا، اور ولیمے کے لیے 200-400 روپے کا میں نے کھانا کھلایا. بس نکاح ہو گیا، 3 بچے ہو گئے ہیں،
اور الحمدللہ پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ. 10 محرم میں نکاح کر کے نہ وہ فوت ہوئے, نہ فوت ہوئی, نہ میں فوت ہوا. بچے بھی ٹھیک ہیں, میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ بھی اس طرح سادگی سے شادی کرنے کی نیت کر لیں. اور دیکھیں صرف احرام کی حالت میں جو ہے نا نکاح کرنے کی ہے کچھ بات منع ہے, لیکن باقی ہر حال میں شادی کی جا سکتی ہے. ہر حال میں شادی کی جا سکتی ہے, اور 12 مہینے شادی ہو سکتی ہے, اور ہر وقت میں شادی ہو سکتی ہے. اور شادی کی ممانعت کسی دن میں کسی تاریخ میں نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہمیں بہت صدمہ ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ بھی ہے. اور بڑے بڑے واقعات ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کا خطاب دیا. تو ان کے مہینے میں بھی پھر شادی نہ کریں. پھر اور بھی ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی ہولناک واقعہ ہوا ہے, تو ان مہینوں میں بھی شادیاں نہ کریں. تو پھر شادی کب کریں؟ تو اسلامی تاریخ جی شہادتوں اور بڑے بڑے عجیب و غریب قربانیوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے. تو پھر مسلسل سوگ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام مسلسل سوگ سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے محرم میں بھی شادی کی جا سکتی ہے, اور سفر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے. پورے 12 مہینے میں شادیاں کی جا سکتی ہیں. تو آپ نیت کریں بچیوں کی شادیاں سادگی سے کرنی ہیں. تو یہ جو بیچاری 20 سال والی ہے, اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کو ابھی لٹکا کے رکھا ہے آپ نے؟ 14-15 سال کی شادی ہونی چاہیے. انشاءاللہ تینوں کی شادی ہونی چاہیے, سادگی سے شادی ہونی چاہیے, برکت والی شادی ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح شادی کرنی ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں, پھر تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے دھوم دھام سے جو ہندوؤں کا طریقہ ہے, اور شیطانوں کا طریقہ ہے, اور کافروں کا طریقہ ہے, اور یہودیوں کا طریقہ ہے, اور غیروں کا طریقہ ہے, اس پہ اگر کرنا ہے پھر جو ہے نا, پھر آپ کو پہلے ایک بیٹی کی کریں کیونکہ حالات ایسے ہیں, پھر دوسری کی کریں, اس کی بھی 10-15 سال لیٹ ہو جائے گی, پھر تیسری کی کریں. اس طرح کریں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو سادگی سے شادی کرنی ہے. تو یہ قرآن ترجمہ تفسیر صحیح پڑھا ہے انہوں نے, یا ایسے بس سرسری پڑھا ہے؟ نہیں قاری صاحب آتے ہیں, سمجھ مدنی والے قاری صاحب سمجھ کے پڑھا ہے انہوں نے. جی. اچھا جی. تو قرآن میں 4 شادیوں کا بھی ذکر ہے. ان سے پوچھو, بیٹیاں سن رہی ہیں؟ جی ہاں جی. وہ 4 شادیوں کا ذکر جو ہے وہ کس لیے ہے؟ سنت ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور صحابہ کی بھی سنت ہے. جی تو اس پہ مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے یا کسی کو کرنا چاہیے؟ سب کو کرنا چاہیے. تو آپ اس سنت کے لیے تیار ہیں پھر؟ جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ تو بہت اچھی بچی ہیں جی. تو اللہ کی ہر حکم پر دیکھیں, بھوکا پیاسا رہنا جی نہیں چاہتا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم خوشی سے روزہ رکھ رہے ہیں. جی نہیں چاہتا بندہ بھوکا پیاسا رہے. اسی طرح جی نہیں چاہتا بندہ زکوٰۃ میں اتنے سارے پیسے اٹھا کے دے دے کسی کو, جی نہیں چاہتا, لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے خوشی خوشی دیتے ہیں. جی نہیں چاہتا بندہ لاکھوں روپے لٹائے اور جناب حج کرنے جائے, لیکن پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی محبت میں, حضور کی محبت میں خوشی خوشی لاکھوں روپے لگا کے ہر مسلمان دنیا بھر سے جانے کے لیے تیار ہے. اسی طرح جی نہیں چاہتا ہمیں کہ ہم اپنے شوہر کو شیئر کریں, ہماری عورتوں کو, بہنوں کو جی نہیں چاہتا کہ ہمارا شوہر شیئر ہو, بس میرا ہی ہو, بس سب کچھ شوہر کا سب کچھ وہ میرا اکیلی کا ہو. عورتوں کا یہ جی چاہتا ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ مردوں سے کہا کہ تم 2-3-4 شادیاں کر سکتے ہو. تو اللہ کی رضا کے لیے جی کی چاہت کے خلاف, ہاں جی, یہ اللہ کی رضا کے لیے جب یہ کریں گی تو اللہ پاک خوش ہو کر دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں گے, خیریں عطا فرمائیں گے, برکتیں عطا فرمائیں گے. اور دنیا میں کتنے کروڑ سال کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں جی؟ کتنے کروڑوں سال رہنے ہم نے؟ ایک دن کا پتہ نہیں, 2-3 دن. حضور نے فرمایا صبح شام کی انتظار مت کرو, شام بجے صبح کی انتظار مت کرو, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح جائے شام کو. ایک دن کا پتہ نہیں, ایک پل کا پتہ نہیں, کل چھوڑو پل کا پتہ نہیں. تو اتنی غیر گارنٹی والی زندگی میں اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو, حضور کی سنت کو زندہ کر دیا, جو جس سنت کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں, زیادہ شادیوں والی سنت کو لوگ نعوذ باللہ گناہ سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ساری دنیا جائے بھاڑ میں, ساری دنیا کی ایسی تیسی, ساری دنیا ہمارے کام نہیں آئے گی. قبر میں اللہ کا تعلق کام آئے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کام آئے گی, حشر میں یہ چیز کام آئے گی. باقی ساری دنیا والے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ماں بیٹی کا ساتھ نہیں دے گی, بیٹی ماں کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, کوئی اللہ رسول کا تعلق وہاں کام آئے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے اگر ہماری یہ بہنیں کسی کی جو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو رہی ہیں, تو اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو سوکن بننے کی جو ازواج مطہرات کی اور تقریباً تمام صحابیات کی جو سنت تھی, اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ہماری ان بہنوں کو اگر جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ازواج مطہرات کے ساتھ, صحابیات کے ساتھ جنت کی اعلیٰ درجات عطا فرما دیں. میں 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, یہ سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟
सस्ता नफे का सौदा या घाटे का सौदा है? उसने कहा और वो अल्लाह जिसके हुक्म की वजह से हमारी ये बहनें दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनेगी, तो वो अल्लाह पाक खुश होकर, अल्लाह की कसम, करोड़ दफ़ा अल्लाह की कसम, अल्लाह कादिर है कि आपकी इन बेटियों को, आपके जिगर के इन टुकड़ों को अल्लाह पाक जैसे इकलौती बीवी बनने की सूरत में खुशियाँ और खैरें और बरकतें अता फरमा सकते हैं, दूसरी और तीसरी और चौथी बीवी के बनने की सूरत में भी अल्लाह इनको खुशियाँ अता फरमाने पे कादिर है या नहीं है? हाँ बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे और जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बहुत ही अच्छी और अजीम खातून हैं कि अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम कर रही हैं और इसमें चूँ चरा नहीं कर रही। ये चूँ चरा करने वाले तो मुसलमान पक्के मुसलमान नहीं हो सकते, सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी ऊंची शान बन गई, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कितनी ऊंची शान बन गई, बगैर चूँ चरा के फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। हज़रत खदीजा ने जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से वापस आए ना, तो हज़ूर ने फरमाया कि मुझे ऐसे वही आई है, और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया चूँ चरा के बगैर। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया चूँ चरा के बगैर। तो इसी तरह हम मुसलमान, पक्के सच्चे मुसलमान जो है ना, हम तो मुसलमान बन गए जी। मुसलमान बनने के बाद जो है, मुसलमान बनने के बाद अब इस्लाम के किसी हुक्म में चूँ चरा नहीं, बिल्कुल। भाई ये तहकीक करें कि अल्लाह का हुक्म है, ये हजूर की सुन्नत है, कुरान और हदीस में इस बात का सबूत मिलता है। बस अगर मिलता है तो फिर सारी दुनिया जाए भाड़ में, सारी कौम बिरादरी जाए भाड़ में, किसी को नहीं देखेंगे, अल्लाह रसूल काफ़ी है बस। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, यानी अल्लाह पाक काफ़ी है बस, और वो बेहतरीन कारसाज है। बड़ी खुशियाँ अता फरमाएगा आपकी इन बेटियों को, अल्लाह पाक आपकी इन बेटियों को खुशियाँ अता फरमाए। मैं रमज़ान के रोज़े के साथ और दिल से दुआ कर रहा हूँ आपकी बेटियों के लिए भी, और जो दुनिया भर से हमारे इन बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी अल्लाह पाक सबको खुशियाँ अता फरमाए, सबको खैरें अता फरमाए, सबको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक सब की बेटियों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। कल एक मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मौलाना साहब बड़ी लिजाजत के साथ, बड़े आहोजारी के साथ दुआ किया, अल्लाह जिनकी बेटियों के रिश्ते हैं उनका इंतज़ाम कर दो। और मैंने बाद में उनसे कहा, हज़रत अल्लाह पाक ने तो इंतज़ाम किए हुए, हम उसको मान नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना, खुलफाए राशिदीन ने, अशरफ बशर ने, तमाम साहबा ने उस इंतज़ाम को मान लिया। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया 2-3-4 शादियाँ करो, मर्दों ने मान लिया, औरतों ने भी मान लिया, दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनने को कबूल कर लिया। इसी आयत के ज़िम्मन में अल्लाह ने औरतों की सरपरस्त हैं, जैसे आप बेटियों की सरपरस्त हैं, बड़ी हैं, यानी वालिदैन सरपरस्त होते हैं, चाचे मामे दादे नाने होते हैं, सरपरस्त बड़े होते हैं। तो इन सरपरस्तों को भी अल्लाह ने फरमाया, तो सरपरस्तों ने भी अपनी बेटियां, बहनें, पोतियां, नवासियां, भतीजियां, भांजियां दूसरी तीसरी चौथी जगह खुशी दे दी। लेकिन आज पहले मर्द नहीं मान रहे थे, अब मर्द मानने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह, इस तहरीक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरतें नहीं मान रही थी, अब औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ मान जाती हैं, आपकी तरह समझदार अल्लाह की प्यारी बंदियां, दीनदार खवातीन मान जाती हैं, बेटियां भी मान जाती हैं, लेकिन उनके चाचे मामे, भाई नहीं मानते, दादे नहीं मानते, नाने नहीं मानते। हम अपनी बेटी, हमारी बेटी तो आसमान से उतरी हुई है, वो भी तेरी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बढ़कर है, जो अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, और तेरी बेटी हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से बढ़कर है, वो सौकन बन के रह सकती हैं, और तमाम साहबे कराम की बेटियां सौकन बन के रह सकती हैं, तो मेरी आपकी बेटी क्यों नहीं सौकन बन के रह सकती? हम तो उनके पाँव की खाक भी नहीं है, हम बस तो कुछ भी नहीं। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का हुक्म है। बाद लोग कहते हैं वो तो सहाबा थे, और बेवकूफ, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने का तो तुझे हुक्म मिला है, और तू कह रहा है वो तो सहाबा थे। अल्लाह ने सहाबा कराम को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए खूबसूरत नमूना बनाया। ये और बातें, हजूर और सहाबा के शान तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पे तो चल सकते हैं। अंबिया कराम की जिंदगी पेश करो, नबी ऐसे थे, हम भी ऐसे करना। भाई वो नबी और कहाँ हम, वहाँ कहाँ नबी। चलो भाई, अच्छा भाई चलो, सहाबा कराम ऐसे थे, हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। वो कहाँ सहाबा कराम, कहाँ हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चलते भाई। अच्छा भाई, औलिया कराम ऐसे करते थे, हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और कहाँ औलिया कराम और कहाँ हम तो बहुत दूर हैं उनसे, लिहाजा हम उनके नक्शे कदम पे भी नहीं चल सकते। और न ये अंबिया कराम के चलने पे, नक्शे कदम पे चलने के तैयार, न सहाबा कराम के, न औलिया कराम के चलने पे, नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार। फिर चौथी जिंदगी शैतान की है, और इन शैतानों की, सारी दुनिया के गैरों की है, इनके नक्शे कदम पे खुशी से खबीस चलने के लिए तैयार हो रहा है। जी, नेट पे देखिए इन्होंने कितना गंद मारा। तो इसीलिए आपकी बेटियां बहुत अजीम बच्चियां हैं, आप भी बहुत अजीम हैं। इस वक्त आप मेरे सामने नहीं, और मैं भी आपके सामने नहीं। हमारे पास एक एजाज़ी शील्ड होती है, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह आपकी बेटियों की जब शादियां होंगी, आप कहाँ, गुजरावाले से? जी। तो अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद निकाह पढ़ाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा निकाह होगा। हमारे पास बहुत VIP रिश्ते होते हैं, जो दूसरी शादी के लिए बखुशी है जी। मेरे पास एक आपके सियालकोट का एक फैक्ट्री ओनर आया, और वो जनाब मेरे साथ दूसरी, बल्कि उस वक्त तीसरी यानी चौथी शादी के लिए आया। चौथी शादी के लिए जब वो आया, 3 बीवियां मौजूद हैं, हर बीवी का अपना घर है, सब कुछ अल्लाह पाक की दी सारी नेमतें। वो आया और वो शादरे की गलियों में मेरे साथ घूम रहा था,
اور ایک چھوٹی سی گلی میں ہمیں گھسنا پڑا ایک رشتے کی تلاش میں، ایک رشتے کے دیکھنے کے لیے. چھوٹی سی گلی میں ہم جب جا رہے تھے میں حیران ہو رہا تھا، اتنی بڑی فیکٹریوں والا، کارخانوں والا، یہ الحمدللہ حضور کی سنت کی برکت سے، چوتھی شادی کی برکت سے اس کو کوئی جہیز نہیں چاہیے، اس کو کوئی چھوٹا محلہ نہیں دیکھنا. اس چھوٹے سے محلے میں چھوٹے سے گھر میں جا رہا ہے اور وہاں جھونپڑی سے بھی اس کو لڑکی لینی پڑے تو وہ لڑکی لینے کے لیے تیار ہے. اور دوسری تیسری چوتھی شادی کا جذبہ اللہ پاک نے مردوں کے دلوں میں اتنا بھر دیا ہے کہ کتنے اچھے اچھے مرد، یہ مفتی طارق مسعود جیسا ہیرو جیسا اچھا ماشاءاللہ خوبصورت اور خوبصیرت اور حافظ اور عالم اور مفتی اور اتنا ماشاءاللہ، وہ کہہ رہے میرے جب دوسری شادی کا جذبہ پیدا ہوا تو میں چاہتا تھا کہ کوئی لولی، کوئی لنگڑی، کوئی نابینا، کوئی کسی کے اعتبار سے معذور مل جائے تو میں اس کی دوسری شادی کروں. اسی طرح پوری دنیا کے مرد میرے سے رابطہ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. رات ہی مجھے، میں اس وقت روزے کے ساتھ سچ بتا رہا ہوں، رات ہی مجھے سعودی عرب سے ایک بندہ جو مکے مدینے میں اپنا بزنس شروع کر رہا ہے اور ابھی اس وقت ریاض میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے گناہ کا شدید خطرہ ہے. اور مکے مدینے میں بندہ جا کے فرشتہ نہیں بن جاتا آٹومیٹک، وہاں پر بھی شیطانی پورے حملے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اگر بندہ سنت کے مطابق زندگی بسر نہ کرے تو وہاں پر بھی شدید خطرہ ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. مکے مدینے میں بھی نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو ہمت سے بچانا پڑتا ہے. جس کی یہاں پر بھی نفس و شیطان کی ماننے کی عادت ہوگی، مکے مدینے میں بھی جا کے وہ پتہ نہیں کیا کرے گا. وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وہ خباثت کرے گا، مسجد نبی کے اندر وہ خباثت کرے گا، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اور وہاں جیسے ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبی بھی ایک نماز ہزاروں نمازوں کے برابر، اور ایک ایک نیکی وہاں، ایک ایک نیکی کا وہاں لاکھوں گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ نہ کرے وہاں بندہ کو گناہ کرے تو لاکھوں گناہ بھی بڑھ سکتا ہے، خدا نخواستہ، اللہ پاک حفاظت فرمائے. وہ کہتے ہیں مجھے یعنی گناہ کا شدید خطرہ ہے اور میں 3-4 سال سے میں لگا ہوا ہوں مختلف میرے بیوروں کے پاس، اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں دوسری، اور مجھے جو ہے نا نہیں مل رہی شادی، اور میں وہ شادی کرنے کے لیے طلبگار ہوں. اور ممکن ہے اللہ کرے وہیں آپ کی ان کی بات. اب وہاں پر یعنی پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اللہ کی قسم میرا مشورہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کریں، یا تو اپنی بیوی کو وہیں لے جائیں اپنے ساتھ، یا وہاں شادی کر کے رہیں. وہاں پر اوورسیز پاکستانی دنیا بھر کے ملکوں کو چھوڑو، سعودی عرب کے اوورسیز پاکستانی بھائی مجھے خون کے آنسو روتے ہوئے اپنی پریشانی بتاتے ہیں کہ ہمارے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم سے نہیں صبر ہو رہا، اللہ معاف فرمائے. تو وہ ہم ان سے کہتے ہیں صبر کرو، روزے رکھو، جو مرضی کرو، یعنی گناہ کرنے کی، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، دو کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، 4 شادیاں کر لو، اللہ کی قسم فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان تو کم از کم ملامت نہیں کرتا. کوئی دنیا کا بدبخت کافر غیر مسلم جو اللہ رسول کو نہیں مانتا، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، وہ ملامت کرے تو کرے، لیکن مسلمان ہو کر کوئی ملامت نہیں کر سکتا. ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو تیار ہیں ساری میری بہنیں؟ ایک کی آواز آ رہی اور مردہ سی آواز آ رہی، صحیح طرح آواز نکالیں. تیار ہیں؟ اللہ کا حکم قبول ہے؟ اللہ کا حکم خوشی سے قبول ہے؟ حضور کی سنت خوشی سے قبول ہے؟ سب بیٹیاں بول رہی ہیں؟ 25 سال والی، 30 سال، 20 والی بھی سن رہی ہیں؟ جی، تینوں بچی ہیں. اچھا، ماں بیٹیاں سب تیار ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے آپ کے پورے گھرانے پر اللہ کی رحمتیں برس گئی، اللہ کی محبت بھری نظریں پڑ گئیں، اور اللہ فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہیں. تم کہتے تھے یہ ہندو پاک میں سارے کے سارے مسلمان میرے حبیب کی سنت سے جی نفرت کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اپنی بہنوں کو گندی جگہوں پہ، خبیث مرد اپنی بیٹیوں بہنوں کو گندی جگہوں پہ چھوڑ کے آ سکتے ہیں، لیکن اس حضور کی سنت سے نفرت کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں، اس ہندو پاک میں ایسے مرد ہیں، ایسے گھرانے ہیں جہاں بیٹیاں، بہنیں اور ان کی مائیں خوشی خوشی اللہ کے اس حکم کو، اگرچہ جی نہیں چاہتا لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں اور حضور کے اپنے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں. وبالاسلام دینا، اللہ نے پیارا اسلام عطا فرمایا. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. اچھا جی، آپ کو ان باتوں میں سے کیا بات اچھی لگی زیادہ؟ آپ بتائیں خالہ جی، آپ بتائیں. ہے جی، اسلام پہ چلنا اچھا لگا. اچھا یہ بتائیں کہ اگر جیسے میں نے اپنی ایک شادی کا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوئی اور 2 کلو چھالے لے کے گیا، شادی کر کے لے آیا، تو اس طرح آپ بھی اپنی بیٹیوں کی رخصتی کر سکتی ہیں سادگی سے، یا بارات کا لشکر آپ کے گھر پہ حملہ کرے پھر آپ کو خوشی ہوگی؟ ہے جی، جو آپ نے بارات کا لشکر کو، ہاں بی بی فاطمہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ جو انڈین کنٹری آتی ہے نا روزانہ فلموں اور ڈراموں میں، یہ ہماری آئیڈیل نہیں ہے. بی بی فاطمہ آئیڈیل ہے، حضرت عائشہ آئیڈیل ہیں، حضرت حفصہ آئیڈیل ہیں. ہاں وہ آئیڈیل ہے، ان کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے.
اور ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کے ساتھ پھر جنت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر دنیا والوں نے انشاءاللہ بچیوں کو کبھی جاب کے لیے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا تو ان کے قدموں پہ چل رہی ہوں انشاءاللہ. اللہ اللہ. اچھا دیکھیں آپ کی بیٹی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی 3 بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں ان کو جاب کروایا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. آپ کی بیٹیاں اگر جاب کرنے والی ہوتی اور باہر پھرنے والی ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کرتی اور خوشی خوشی اس پر سمعنا و اطعنا سنتے ہی ماننے کا یہ اظہار نہ کرتی اگر آپ کی بیٹیاں باہر پھرنے والی ہوتی. یہ تو چونکہ آپ کی بیٹیاں اللہ کے حکم ہے وقرن فی بیوتکن اپنے گھروں میں ٹکی رہو اپنے گھروں میں ہی آرام سے رہو اللہ اللہ کرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی اور جیسے زمانے جاہلیت میں بے پردگی ہوتی تھی ویسے مت کرو. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ آیات و حکمت کی جو باتیں ہیں ان کو یاد کرو. تو اس طرح آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پہ اللہ رسول کی چاہت کو پورا کر رہی ہیں اس لیے ان کو یہ اللہ رسول کی بات کو سمجھ رہی ہیں اور اس کو قبول بھی کر رہی ہیں. اور پھر دیکھیں خوشیاں دینے والا کون؟ سب بولو. خوشیاں دینے والا کون؟ سب بولو. عزت دینے والا کون؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت ذلت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. تو وہ اللہ جس کے حکم پر آپ سر تسلیم خم کر رہی ہیں اور اللہ کے حکم کو خوشی خوشی قبول کر رہی ہیں وہ آپ کو عزت دے گا یا ذلیل کر دے گا؟ نعوذ باللہ. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. عزت اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے حضور کے راستے سے ملتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے. عزت اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے حضور کی پیاری سنتوں کی برکت سے ملتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ قابل صد مبارک ہیں. وہ اعزازی شیل جو میرے پاس ہے میں گویا کہ ایک غائبانہ طور پر ایک یعنی اس طور پہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آپ کی عظمت کو میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں. آپ بہت قابل صد احترام ہیں. آپ ماں بیٹیاں سب کی سب. اللہ پاک آپ کے بیٹے کو بھی مزید اپنے ماں کی اور بہنوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی بہو کو بھی اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ پاک آپ کے پورے گھرانے کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے. اور جو لوگ ہماری باتوں کو سن رہے اور ان کو آگے شیئر کر رہے اللہ پاک ان کو بھی دونوں جہانوں کی خیروں سے برکتوں سے خوشیوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا یہ بتائیں کہ میں نے اس ویڈیو کو آگے لگانا ہے اور ساری دنیا تک پہنچانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آ جائے آپ اس میں ہمارے اس میں کوئی خاص مزید کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جا آپ کو مزید بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں جو دنیا بھر کے لوگ اپنے ہاں جی کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کوئی بچی اور مان جاتی ہے تو کوئی بات نہیں کرتے. اللہ آپ یعنی آپ بلکہ ساری دنیا کی ساری بچیوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچانے کی اور بچیوں کی ماؤں تک ان باتوں کو پہنچانے کی تاکہ اللہ کرے ان باتوں کو سن کر کسی اور ماں بہن کا. میرے پاس رمضان المبارک میں بالکل ٹائم نہیں ہوتا اور میں جو ہے نا الحمدللہ قرآن سنا رہا ہوں تراویح میں ساتھ ترجمہ تفسیر بھی بیان کرنا پڑتا ہے اور اس کی تیاری اور بھی کچھ ضروری کام دیکھنے ہوتے ہیں تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا. فون سننے کے لیے میں نے پابندی لگا رکھی ہے لیکن بعض فون سن کر ان کو میں ریکارڈ کر جیسے آپ کا فون ہے میں اب آپ کی یہ تفسیر صرف میں نے آپ کی 4 بچیوں کے لیے نہیں کی میں نے اور آپ کے گھر کے لیے نہیں کی میں نے پوری دنیا میرے سامنے ہے اور قیامت تک کی نسلوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے اور انشاءاللہ یہ تا قیامت پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچے گا اور انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ان باتوں کو شیئر کریں گے تاکہ ہمارا ہندوانہ مزاج ختم ہو اور ان ترغیبی باتوں کو سن کر جو کروڑوں لڑکیاں بیچاری ہیں جی کروڑوں لڑکیاں بیچاری وہ پریشان بیٹھی ہیں اور وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جو ہے نا ان کی جو ہوتی ہے نا چھوٹی عمر کی بچیاں ان کی تو چلو کمالہ لڑکے شادی آسانی سے ہو سکتی ہے لیکن جو ہوتی ہے نا تھوڑی سی بڑی عمر جن کی 25-30 سال ہو جاتی ہے وہ چاہتی ہیں کہ اب چلو پہلے شادی ہو ہے طلاق دے دی ہو یا اس کی بیوی مر گئی ہو وہ اس کی بیویوں کی مرنے کے انتظار میں ہیں اور بیویوں کی طلاق کے انتظار میں ہیں. دعائیں کرتی ہیں اللہ یہ جو فلاں بندہ ہے نا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے یا مر جائے تاکہ اس کے لیے راستہ میرا میدان خالی ہو. میدان خالی کرنے کی کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ اور وہ جو ہے نا جو پہلی بیویاں بن چکی ہیں وہ بھی اپنا دل بڑا کریں اور وہ بھی اپنے 2-3 مزید خاوند شریک بہنوں کا استقبال کریں اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ بھی اس بات کی انتظار نہ کریں کہ پہلے وہ بیوی مرے یا اس کو طلاق ہو یا کہیں بات ہوتی ہے تو وہ خود کہتی ہیں ان لڑکیاں ان مردوں سے کہتی ہیں تیری تو اپنی بیوی کو طلاق دے گا پھر میری تیرے سے شادی ہو سکتی ہے. یہ سب شیطانی باتیں ہیں اور یہ سب جو ہے نا کافروں والی باتیں ہیں. یہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم خود غرض مسلمان خود غرض نہیں ہوتا. مسلمان خود غرض نہیں ہوتا. مسلمان اپنے ساتھ اوروں کا بھی بھلا چاہتا ہے. مسلمان ظلم نہیں کرتا. مسلمان عدل کرتا ہے. مسلمان اکرام کرتا ہے. مسلمان ایثار کرتا ہے جی. کسی کی بیوی کو طلاق دلوانا یہ اچھی بات ہے یا ظلم ہے؟ ان کو بھی ہدایت کیا کریں نا ان کو نبھانے کی کوشش کریں. ہاں جنہوں نے شادیاں زیادہ کر دی ہیں ان مردوں کے لیے بھی میری طرف سے یہ پیغام ہے بھائی سب کو خوش رکھو. پہلی ہو دوسری ہو سب کو آتق الذی حق حق
ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے اور عدل کرنے کی شرط کے ساتھ اللہ پاک نے 2-3-4 شادیوں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. ہاں آج کل یہ نا لوگ کر لیتے ہیں پر حق نہیں دیتے. نہیں ہم اس لیے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر کرنا چاہتے ہیں اور سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو چاروں کو حق دیں. چاروں کو حق دیں. بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا, اب اس وقت آپ کے گھر میں دیکھیں دنیا دارالامتحان ہے, دنیا میں امتحان ہے, امتحان میں مشقت ہوتی ہے, امتحان میں مشقت ہوتی ہے. تو امتحان میں دیکھیں اب آپ کی بیٹیاں جو آپ کی جو 25 سال کی بیٹی ہے نا, آج سے 10 سال پہلے یہ شادی کے قابل ہو چکی تھی اور اس کی شادی شریعت کے مزاج کے مطابق ہو جانی چاہیے تھی 10 سال پہلے. تو اب یہ 10 سال سے آپ کے لیے اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کان کھینچ کے دھمکی دے رہے ہیں بچوں کی شادی جلدی کرو ورنہ بچوں کا گناہ تمہارے ساتھ ہوگا. کوشش کی رشتہ داروں نے بند کر دیے تھے رشتے, اچھا جی, پھر کہیں سے کھلوائے تو اب ہو رہے ہیں. جی چلیں اللہ پاک نہیں دیکھیں یہ بندش وغیرہ بھی ہماری اپنی, یہ ساری کروڑوں لڑکیاں نا اسی بندش کا شکار ہیں جو ہندوانہ مزاج کی بندش ہے. اگر اس بندش کو توڑ دیں اور خوشی سے اللہ کے حکم کو حضور کی سنت کو قبول کر لیں تو بہت اچھے سے VIP رشتے سب کے ہو سکتے ہیں, سب کے انشاءاللہ. اور پھر دنیا میں جو ہے نا کوشش کریں ہم اپنے یعنی معیار کے مطابق. اور اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے, یہ تو بہت اہم مسئلہ تھا جو اب حل ہو گیا, یعنی قوم برادری کی شرط تو نہیں ہے آپ کی قوم برادری کیا ہے؟ نہیں لوگ اچھے ہوں کیونکہ آپ کو پتا نا سر پہ اور ہے کوئی نہیں بھائی کے علاوہ. آپ بے فکر رہیں, دیکھیں آپ دیکھیں بات یہ سنیں, ہاں قوم برادری کوئی بھی سب قوم اللہ پاک نے تعارف کے لیے بنائی ہے, اس لیے نہیں بنائی اس قوم کا رشتہ اسی قوم میں ہی ہوگا دوسری قوم میں نہیں ہو سکتا, ایسی کوئی بات نہیں جہاں لکھا ہے. بالکل اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہے وہ بھی دبئی ہوتا ہے اکثر, وہ بھی بیچارہ کوشش تو کرے گا باہر رہتے ہوئے کہ اچھی تحقیق کرے, اور لیکن آپ بھی تحقیق کریں گے, ہم بھی کچھ تحقیق کریں گے. اول تو خوشی یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس ہماری داڑھی پگڑی کو دیکھ کر زیادہ مذہبی خاندانی اور اچھے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے, لیکن پھر بھی ہم آپ کو جو رشتہ بتائیں اور دکھائیں گے آپ نے فوراً نہ ہاں کرنی ہے نہ کرنی ہے. آپ نے استخارے کے نفل پڑھنے ہیں, آپ کی دونوں بیٹیاں بھی استخارے کے نفل پڑھیں گی. استخارے کی دعا زبانی یاد کر لیں ہماری یہ بہنیں, اور استخارے والی دعا زبانی یاد کر کے ان کو جو ہے نا یعنی جب بھی نفلوں کا ٹائم ہو, یعنی اشراق پڑھنی ہے, چاش پڑھنی ہے, اوابین پڑھنی ہے, تہجد پڑھنی ہے, ابھی وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھنی ہے, یعنی اس میں صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں, اس میں استخارے کی نیت کر لیں اور استخارے والی دعا زبانی یاد کر لیں. تحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں, تو اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ امن والہ آگے بڑھا دیں گے. اگر وہ بہتر ہوگا وہ رشتہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اگر بہتر ہوگا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور استخارہ جو ہے نا صرف آدھی رات کو نہیں ہوتا, استخارہ دن میں کسی وقت, دن میں رات میں جس وقت مرضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب بھی نفل جو خیر والا ہوگا نا پیغام وہ آپ کے سامنے آگے لے آئیں گے, اور جو بہتر نہیں ہوگا استخارے والی دعا میں ہی ہم نے اللہ سے مانگ لیا. دیکھو آپ کا بیٹا اپنی بہنوں کی لاکھ اچھا چاہے لیکن وہ بیچارہ غیب کا علم تو نہیں جانتا. بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑے سبز باغ نظر آ رہے ہیں اس رشتے میں, لیکن انجام کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا. دنیا میں کسی انسان کو نہیں پتا. علام الغیوب تو ایک اللہ ہے, تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں. تو استخارے والی دعاؤں کی برکت سے جو بہتر ہوگا اللہ پاک اس میں آپ کو آگے بڑھا دیں گے, اور جو بہتر نہیں ہوگا اللہ پاک اس سے ہٹا دیں گے. استخارے والی دعا کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے, اللہم انی استخیرک بعلمک, یا اللہ ہم تیرے علم کی وجہ سے تیرے سے خیر طلب کرتے ہیں, واستقدرک بقدرتک, اور تیری قدرت کی وجہ سے ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں. واسألک من فضلک العظیم, تیرا بہت بڑا فضل ہے اس کی وجہ سے تیرے سے ہم سوال کرتے ہیں. فانک تقدر ولا اقدر, تو سب کچھ کر سکتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وتعلم ولا اعلم, تو جانتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب, تو ساری غیب کی باتوں کو جانتا ہے. اس وقت بالکل اپنے آپ کو بالکل اپنے ذہن کو خالی کر کے آپ اللہ سے مانگے, یا اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں, بالکل ہم بالکل کورے ہیں, تو سب جانتے ہیں. کبھی کسی رشتے کو سامنے رکھ کے بالکل ٹارگٹ بنا کے نہیں, یا اللہ یہی کر دے, نہیں, یا اللہ تو جانتے ہیں. اگر تیرے علم کے مطابق كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی, اس کو مقدر فرما, اس میں آسان فرما, اس میں برکت ڈال دے اگر تیرے علم کے مطابق بہتر ہے. اور اگر بہتر نہیں ہے ان كنت ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی, یا اللہ اگر یہ انجام کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو میرے سے دور کر دے. واصرفنی عنہ, مجھے اس سے دور کر دے. واقدر لی الخیر حیث کان, پھر جہاں کہیں میرے لیے بہتری ہے وہ میرے لیے مقدر فرما. ثم الغنی بھی, پھر اس پر مجھے مطمئن بھی فرما دے. پھر جو رشتہ آپ کو بہت سبز باغ نظر آ رہے تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں تھا, اللہ آپ کو اس سے ہٹا دیں گے. اور بظاہر ایک اتنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن انجام اچھا ہے, اللہ پاک اس طرف آپ کو بڑھا دیں گے اور آپ کو اللہ پاک مطمئن بھی فرما دیں گے. وہ سبز باغ نظر آنے والا جو رشتہ ہے جو بہت مزیدار لگ رہا تھا, اللہ پاک آپ کا دل بھی اس سے ہٹا دیں گے, اس کا. تو اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. استخارے کے نفل پڑھتے رہیں گے, مشورے کرتے رہیں گے, دعائیں کرتے رہیں گے. کچھ دعائیں میں وظیفے بتا دیتا ہوں. رب انی لما انزلت الی, آگے کیا ہے, ان بہنوں کو آتی ہے دعا کیسے؟ ہاں پوری دعا سناؤ پھر. شاباش, یہ دعا تو لوگ کی زبان پہ رکھو. اور ربنا حب لنا, نہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और तीसरी दुआ रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिर ली। ये दुआएं पढ़ें, तीनों दुआएं। और रमज़ान मुबारक है, इसमें वो जो है ना पहले कलमा कसरत से पढ़ना होता है, और इस्तिग़फ़ार कसरत से करने का हुक्म है, और जन्नत की दुआएं ज़्यादा मांगने का हुक्म है, और जहन्नम से बचने की दुआएं ज़्यादा मांगने का हुक्म है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, इसको कसरत से पढ़ें। और इंशाअल्लाह आप देखेंगी अल्लाह पाक के फजल करम से चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे होगी। और इस वीडियो को सुनकर और इन बहनों की नेकी को देखकर और पर्दे को देखकर, हया को देखकर, अगरचे इन्होंने तालीम कितनी है इनकी बेटियों की, क्या है? मैट्रिक बहुत अच्छा किया। कॉलेज यूनिवर्सिटी की हवा नहीं लगी? नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों जिनमें तशरीफ ले जाती हैं हमारी बहनें, और लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से हदीस पाक की रूह से उन पर लानत बरसती है। लानल्लाहु नाज़िरा वल मंज़ूर इलैह। जब उस बरस हैं जी यूनिवर्सिटियों में लानती माहौल में रहती हैं वो बहनें, उनको ये बातें समझ ही नहीं आ सकती, उनकी समझदारी बंद हो जाती है, फिर वो जलील होती रहती हैं, वो माओं को सर पे जूते मारती हैं। और मुझे रोज़ाना कोई दिन ऐसा नहीं होता है जो ज़्यादा डिग्रियां लेने वाली बच्चियां हों, उनकी माएँ खून के आंसू रोती हुई, उनको अव्वल तो शादी की समझ नहीं आती। अल्लाह पाक हलाल उस हराम देखने की वजह से, और देखने के बाद पता नहीं आगे क्या कुछ हुआ, उसकी वजह से अल्लाह पाक हलाल से महरूम करने का फैसला फरमा देते। एक खातून आपकी तरह हमारी ये बहन जो बातें सुन रही आपकी अम्मी, ऐसी वो उसकी भी 2 बेटियां थीं और वो बेवा हो गई। उसने दोनों बेटियों पर अपनी सब कुछ लुटा दिया। PCSAR लाहौर में अच्छी सोसाइटी में उनका घर, जी कहते हैं मैंने बेटियों पर तन धन लुटा दिया और उनको जनाब को बना दिया, उनकी डिग्रियां दिलवाकर उनको डॉक्टर बना दी। और वो डॉक्टर तो बन गई, लेकिन अब वो न शादी करती हैं, न मेरी कोई बात मानती हैं, न कोई बात सुनती हैं। और ये एक वाक़या नहीं, हर रोज मुझे पूरे मुल्क से पूरी दुनिया से वाक़यात सामने आते हैं।